بسم اللہ کے ساتھ ایک نئی سفر کی شروعات. یہ ہے دا وے آف اقرا کی کہانی. سورہ فلق سورہ ناس ترجمے کے ساتھ جو بچے سنا سکتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. جی سر ہم پڑھیں. ہاں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی. مالک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. جی ماشاء اللہ بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی آمنہ بابر. آمنہ بابر نے سنایا ماشاء اللہ. اور کون بچہ سنائے گا ایسی ترجمے کے ساتھ؟ السلام علیکم سر ہم سنائیں. آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالے اور چھپ جائے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جن میں سے اور انسان میں سے. ماشاء اللہ بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. مریم. کہاں سے ہیں؟ سر مہو. اچھا ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ ہادیہ. ہادیہ آپ سنائیں. السلام علیکم. کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کی رب کی شان میں آتا ہوں. من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے اس کا اندھیرا پھیل جائے اور وہ چاہتا. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے. اور سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے مالک کی. الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے اور والے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ماشاء اللہ بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سید ہادیہ. کیا نام بتایا ہم نے؟ سید ہادیہ. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ.
ٹھیک ہے، سبھی بچوں سے میں اگلے ہفتے سنوں گا سورہ فلق اور سورہ ناس ترجمے کے ساتھ، سبھی بچوں سے اگلے ہفتے سنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کچھ بچوں نے ترجمے کے ساتھ سنایا بھی ہے، لیکن سبھی بچوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں سنایا۔ تو اگلے ہفتے اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس ترجمے کے ساتھ سنانا ہے، سبھی بچوں سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کچھ بچوں نے سنایا ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں بتایا جا چکا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو معوذتین کہتے ہیں، دو صورتیں۔ یہ وہ عظیم صورتیں ہیں کہ جس سے شیاطین کے وسوسے اور شیاطین کی شرارتوں سے ہم پوری طرح محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی وسوسہ یا کوئی شرارت ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو ہمیں اس سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے جادو بھی کیا ہے تو جادو بھی سورہ فلق اور سورہ ناس سے ختم ہو جاتا ہے، اتنی عظیم صورت ہے۔ اور کسی نے نظر لگا دی ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، بری نظر، تو اس سے بھی، حسد سے بھی، اور بھی کئی قسم کی چیزوں سے ہمیں اس سے حفاظت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کی ایک عظیم صورتیں یہ ہیں، جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا اور بھی بہت سی حدیثوں میں پچھلے بار وہ ساری حدیثیں گزر چکی ہیں۔ تو سبھی بچے سورہ فلق اور سورہ ناس کو یاد کریں گے۔ اس کو ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور صبح اور شام یعنی عصر کے بعد اور مغرب کے بعد، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، اسے 3 دفعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم اسے یاد کریں گے ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں رہے گا۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد فرشتوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، اور فرشتے میں ایک فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتے کون؟ جنہیں اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق، اور فرشتے اللہ کے حکم سے، اللہ جو کام دیتا ہے فرشتے وہ کام کو کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کو پکاریں گے مدد کے لیے تو یہ شرک ہو جائے گا، ہم ان کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اور اگر کسی نے پکارا بھی ہے تو وہ مدد نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کوئی بہت نیک شخص ہے اور لوگ اس کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو بھی وہ مدد کے لیے نہیں آتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی فرشتہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوا، اور اللہ نے حکم ڈائریکٹ آگ کو دے دیا اور کہا کہ آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اللہ کے فرشتوں کو بھی اگر ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں مدد کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص پکارتا بھی ہے تو یہ ان کی پکار کو نہیں پہنچتے، یعنی ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہی فرشتوں میں فرشتوں کے ایک سردار ہیں جن کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا کام، سبھی فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں، جیسے میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور بھی جو دوسرے فرشتے ہیں، سب کے الگ الگ کام ہیں۔ تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا۔
تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پیغام انہی نے پہنچایا ہے، یعنی قرآن اور حدیث لے کر کے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ تو یہ وحی آنے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو وحی آنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وحی آنے کی کئی کیفیت ہوتی ہے، اور یہیں سے امام بخاری نے بات کو شروع کیا ہے اپنی کتاب بخاری شریف میں، وحی کا باب۔ تو وحی کیسے آتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے وحی آتی تھی الگ الگ وقتوں میں، تو 6 یا 7 طرح سے وحی آتی تھی۔ جیسے وحی کا سلسلہ جو ہے اچھے خواب سے شروع ہوا، کہ نبی مکرم جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی طرح ویسا ہی ہو جاتا تھا، یعنی جو دیکھتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے خواب کا سلسلہ، خواب میں بھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ صرف نبی کے ساتھ ہے۔ آپ اور میں اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب وحی نہیں ہوگا، وحی صرف اللہ کے نبی کا خواب ہوتا تھا، نبیوں کا خواب ہی وہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ وحی کا ایک حصہ ضرور ہے، یہ وحی کا، لیکن شریعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی، شریعت نبی کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ شریعت اور کسی کے اوپر نازل نہیں ہوتی، صرف نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت یعنی زندگی جینے کا طریقہ، اسلام کے اصول، اسلام کے عقائد اور مسائل، اسے شریعت کہتے ہیں، اور شریعت صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو نبی محمد رسول اللہ پر وحی آتی تھی، تو وحی کی کئی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے خواب، یہ بھی وحی کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسی الہام کر دینا، دل میں بات کا ڈال دینا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، کہ کوئی بات دل میں جم جاتی تھی اور لگتا تھا نبی کو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ بھی صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا یا اس کا دوسرا حصہ کہ وحی گھنٹی کی گونج کی طرح آتی تھی، گونج کی طرح، اور اس میں بہت نبی مکرم کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، اتنی تکلیف کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ کا زمانہ رہتا تھا، بہت سخت ٹھنڈ رہتی تھی، اور جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نزول کرتے تھے تو نبی مکرم کے ماتھے پر پسینہ آنے لگتا تھا، پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ تو اتنی ٹھنڈ میں بھی ایسی وحی کی کیفیت ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کے نبی سے بات کرتے تھے، تو انسان کسی بھی انسان کی شکل میں آ کے بات کرتے تھے، اور جو بات کرتے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم اسے یاد کر لیتے تھے، نبی کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی تھی۔ تو جو وحی نازل ہوتی تھی، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، تو آپ اس کو یاد کر لیتے تھے، اور یاد کر کے پھر صحابہ کو سناتے تھے، تو صحابہ بھی اسے یاد کرتے تھے اور اسے لکھتے تھے، نبی اسے یاد کرتے تھے، ہے نا، اور صحابہ بھی اسے یاد کرتے تھے، کچھ صحابہ اسے لکھتے تھے۔ پہلے زمانے کا پین اور کاپی کیا تھا؟ چمڑے میں لکھا کرتے تھے، کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا، چمڑے میں لکھتے تھے، ہڈیوں میں لکھا کرتے تھے، اور بھی دوسری چیزوں میں لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وحی کی ایک جو ہے قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست بات کرتا ہے، جیسے معراج پر اللہ رب العزت نے بات کیا وغیرہ۔ تو اس طرح سے الگ الگ طریقے سے وحی آئی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا کام کیا تھا؟ قرآن یا حدیث اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جتنا اللہ رب العزت حکم دیتا تھا، جتنا اللہ رب العزت قرآن دیتا تھا، اتنا قرآن لے کر کے، اور جو حکم دیتا تھا یعنی جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ حدیث لے کر کے محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل السلام آتے تھے، یا تو ان کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، یا خواب کے ذریعے سے، یا کسی انسان کے ذریعے سے، یا براہ راست، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی خطاب کیا اللہ رب العزت نے براہ راست، اس طریقے سے بھی ہوئی ہے۔ تو یہ وحی کی کچھ قسمیں تھی۔ پھر اس وحی کو، اس خبر کو اللہ کے نبی یا تو یاد کر لیتے تھے، یاد تو کر ہی لیتے تھے، سبھی نبی کو اللہ کے نبی نے یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد پھر صحابہ سے یا تو صحابہ کو یاد کراتے تھے یا لکھاتے تھے۔ تو جو صحابہ کا ذہن تیز ہوتا تھا وہ ترنت یاد کر لیتے تھے، اور کچھ صحابہ اسے لکھ لیتے تھے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کا ذہن بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ فرشتوں کے سردار کا یہ کام کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا،
اور انسانیت کے سردار یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھی کام یہی کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور اس کام کو جو کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کا پیروکار ہے، یعنی آپ کا ماننے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قل ہذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے، میرا کام یہی ہے، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر یہی ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ لوگ لات، عزا اور منات اور ایسے کئی معبودوں کی طرف، جو جانور بھی ہوا کرتے تھے، پتھر بھی ہوا کرتے تھے، انسان و فرشتے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن نبی مکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہی ہے، ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ عبادت کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے مخلوق کی طرف بلاتے ہیں، پتھروں، پیڑوں، انسانوں اور جانوروں، فرشتوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن میرا کام کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ تو کیسے بلانا ہے؟ بصیرت کے ساتھ۔ ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں، میرے فالوورز ہیں، میرے پیروکار ہیں، جو میرے پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو نبی پر ایمان لانے والے ہیں، جو نبی کے پیروکار ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بلانے والے ہیں۔ لیکن کیسے بلانے والے ہیں؟ بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ علم، اعتماد اور یقین کے ساتھ، یعنی انہیں علم ہوتا ہے، پھر دوسرا اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے اندر عمل شامل ہے۔ تو بصیرت کے کیا معنی بنے؟ علم ہو تو پہلے قرآن و حدیث کا علم ہو، بلانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت علم کا ہونا، پھر دوسرا اس پر ایمان ہونا، اور ایمان یعنی یقین کہ جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ یقینی ہے، سچا ہے، اور پھر اس پر عمل، ایمان کے اندر عمل شامل ہے۔ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، اور عمل جو ہے وہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو ایمان ہمارا گھٹتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی کے جو فالوورز ہیں وہ بلانے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی بلانے والا بننا ہے، کیونکہ ہم نبی کے فالوورز ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے پیروکار ہیں۔ تو اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں، جیسے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے شہادت دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہم نے جب یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ہم نے رسالت کو قبول کیا۔ تو قبول کیا، ہمیں جھوٹا قبول کرنا ہے کہ سچا؟ سچا قبول کرنا ہے۔ تو اگر ہم قبول کر رہے ہیں تو ہمیں بلانے والا بننا ہوگا، اور بلانے والا بننے کے لیے علم والا بننا ہوگا، ایمان والا بننا ہوگا، اور عمل والا بننا ہوگا۔ یہ تین چیز ہمارے اندر ہوگی تو ہم ویسے بلانے والے ہوں گے جیسے صحابہ بلانے والے تھے۔ صحابہ کیسے بلانے والے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایک صحابی کسی ملک میں جاتے تھے تو وہ پورے ملک کے لیے کافی ہو جاتے تھے، پورے ملک کی رشد و ہدایت اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اس کا سلسلہ کر دیتا تھا۔ ہندوستان میں کئی صحابہ آئے تھے، تو جیسے کیرل کی ایک کیرل کی طرف سے بھی آئے تھے، اور آپ کا بامبے کی طرف سے بھی، بامبے کے بندرگاہ جو ہے وہاں سے بھی آئے تھے، یعنی تقریباً 12 صحابہ یا 14 صحابہ ہندوستان آئے ہیں۔ اور اسی ٹائم میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، مسجد چیرا منی، چیرا من نام کا ایک بادشاہ تھے، اور وہ بادشاہ کو دعوت دی گئی، یا وہاں پہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دی صحابہ نے، اور صحابہ نے جب دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی جو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے، آج سے 1450 سال پہلے، اور اس مسجد کا نام ہے جمعہ مسجد، ہے نا؟ آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو وہ مسجد آ جائے گی، سب سے پہلی ہندوستان کی مسجد جو کیرل سائٹ میں بنائی گئی۔ تو بتائیں، ایک صحابی آئے جن کی لینگویج ہندی نہیں تھی،
ہندوستان کے لوگ تو ہندی بولتے تھے، ان کی لینگویج ہندی نہیں تھی، اور یہاں کے لوگ ہندی اور سنسکرت ملی ہوئی ہندی بولتے تھے اور وہ عربی بولتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی دعوت اتنی تیزی سے پھیلی۔ کیسے پھیلی؟ کیونکہ ان کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوئے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے، کہ یہ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں جھوٹ نہیں بولتے، بزنس کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ نہیں دیتے، مال کو خرابی کو بتا کر کے بیچتے ہیں، اپنے سامان کی خرابی کو بتا کر کے بیچتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پھر صحابہ نے لینگویج بھی سیکھی ہوگی، جبھی تو بات پہنچے گی، تو یا پھر کوئی بیچ میں ایسا ہوگا جو صحابی کی اور ان کی دونوں کی بات آپس میں، جیسے لینگویج ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ٹرانسلیٹر، ایسا کوئی ہوگا، یا پھر خود صحابہ نے سیکھی ہوگی، تو سیکھ کر کے اور پھر اپنی بات پہنچائی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو لوگ اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ کب؟ آج سے 1450 سال پہلے، اور پھر دھیرے 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 کر کے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اور زیادہ اسلام پھیلا ہندوستان کے اندر، تو اس طریقے سے وحی کے سلسلے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اچھا، یہ وحی کہاں پر آئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی کے دل پر، وحی کا نزول نبی کے دل پر ہوا، تو نبی مکرم نے اسے یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اور سچے صحابہ کو اسے یاد کرایا اور اسے لکھوایا۔ دو طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا، یعنی اس کی حفاظت کی گئی۔ وحی کی حفاظت کیسے کی گئی؟ یہ آپ کا کوشچن آئے گا۔ تو وحی کی حفاظت دو طرح سے کی گئی، ایک حفظ کر کے، یاد کر کے، حفظ کر کے، اور دوسرا اسے لکھ کر کے، ہے نا۔ اور وحی کی قسمیں کوئی 3 قسم، تو وحی الہام کے ذریعے، الہام کے ذریعے، فرشتے کا براہ راست خطاب، فرشتے کا کسی انسان کی شکل میں آ کر کے خطاب کرنا، یا گھنٹی کی گونج کی طرح وحی کا آنا، یا براہ راست اللہ رب العزت کا خطاب کرنا، ایسی وحی کی کچھ قسمیں ہیں۔ اچھا، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ آپ تھے مکہ میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور 13 سال کے بعد پھر آپ مدینہ چلے گئے، تو مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور مکہ میں بڑے ہوئے۔ مکہ کو ہی کیوں چوز کیا گیا رسول اللہ کی ولادت کے لیے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اور کتنے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اپنے آخری نبی کو عرب میں بھیجنا ہے، وہ بھی مکہ میں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں کچھ حکمت پتہ چلتی ہے، جیسا کہ عرب کے لوگ جہاں پہ ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں پہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ مکہ کے لوگوں کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھیں، جیسے وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے لوگ تھے۔ اگر قبول کیا تو سچائی کے ساتھ قبول کیا، انکار کیا تو سچائی کے ساتھ انکار کیا، دھوکہ نہیں کہ ہاں بول دیے اور پھر قبول نہیں کیا۔ اس طریقے سے مہمان نواز تھے، اور بھی کچھ خوبیاں تھیں۔ وہاں پہ سب سے زیادہ برائی بھی تھی، تو سب سے زیادہ برائی اگر ختم ہو جائے گی تو چھوٹی برائیوں کو یا کم برائیوں کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ جہاں پوری ارتھ کے اندر سب سے زیادہ برائی ہے، وہیں پہ آپ کو بھیجا گیا۔ تیسرا، نبی مکرم کو سینٹر میں بھیجا گیا، پورے ورلڈ کے، پورے زمین کا جو خشکی والا علاقہ ہے جہاں پہ انسان رہ سکتے ہیں، اس علاقے کا سینٹر پورے ورلڈ کا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے۔ تو مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس سے کیا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سینٹر سے پوری دنیا میں بات کا جانا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک کونے میں ہیں تو دوسرے کونے تک بات پہنچانے میں ٹائم لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سینٹر میں ہوں تو سینٹر سے چاروں طرف بات پہنچائی جاتی ہے یا بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو سینٹر میں بھیجا گیا تاکہ چاروں طرف سے لوگوں کو آنے میں بھی آسانی ہوتی تھی اور مل کر کے جانے میں بھی آسانی ہوتی تھی۔ اس طرح صحابہ بھی چاروں طرف جانے کے لیے ان کے لیے آسان رہا۔ ایسی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا،
تو فرشتے کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کے آتے تھے انسانیت کے سرداروں کے اوپر. تو انسانیت کے سردار انبیاء علیہ السلام، تو انبیاء علیہ السلام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے. اور پھر انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، ہے نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انبیاء کی بات کا انکار کرنے والے اور ایک انبیاء کی بات کو مان لینے والے، یعنی اللہ کی بات کو مان لینے والے اور ایک اللہ کی بات کا انکار کرنے والے. تو اب دنیا کے اندر اچھے لوگ کون ہوئے؟ جو انبیاء کی بات کو مانتے ہیں، جنہوں نے انبیاء کی یعنی اللہ کی بات کو مانی. تو اللہ کی بات کو ماننے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ بھی اس کام کو کرتے ہیں، وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں بہترین ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہے؟ تو دونوں سوال کا جواب، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اپنا کھاؤ پیو مر جاؤ اس کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گا. اللہ، تو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہیں معروف کا حکم دینا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو اسی لیے پیدا کیے گا. تو ہماری پیدائش کا ایک مقصد کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم خیر امت نہیں کہلائیں گے، بلکہ سورہ عصر کے مطابق ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے. تو کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کے نبی کے فالوورز بننے کے لیے اور خیر امت ہونے کے لیے اور اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو ہمیں کرنا ہوگا. تو اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. جیسے اگر آپ کو ڈاکٹری کرنا ہے، آپ کو وکالت کرنا ہے، آپ کو انجینئر مطلب بلڈنگ بنانا ہے، تو کیا کام کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا. علم کے بغیر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ڈاکٹری کر سکتے ہیں، کوئی آپریشن کر سکتا ہے علم کے بغیر؟ نہیں کر سکتا. تو علم، پھر جب علم آتا ہے تو وہ اس کا یقین لے کے آتا ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یقین بھی پیدا ہوتا ہے. تو علم حاصل کریں گے قرآن حدیث کا، پھر اس پر یقین کریں گے، مضبوط کریں گے یقین، اور یقین عمل کو لے کے آتا ہے، پھر عمل کریں گے، پھر اس کام کو کریں گے. تو فرشتے کے تعلق سے آج یہ بات ہوئی. فرشتے ہم کو دکھائی دیتے ہیں کیا؟ نہیں دکھائی دیتے. کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اور یہ ہمارے لیے اگزام بھی ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں. تو بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ کئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہماری روح ہم کو دکھائی نہیں دیتی. روح دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. اور اسی طریقے سے ہوا بھی دکھائی نہیں دیتی. آکسیجن دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دیتی. اسی طریقے سے جو ہے کرنٹ دکھائی نہیں دیتا، درد دکھائی نہیں دیتا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. مائکروسکوپ سے کچھ چیزیں دکھائی دے دیتی ہیں، کچھ چیز ٹیلیسکوپ سے دکھائی دے دیتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کوئی مائکروسکوپ اور کوئی ٹیلیسکوپ نہیں بنا. اس میں سے ایک فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں اور ہوا بھی ہے، روح بھی ہے. روح بھی کسی بھی مشین سے نہیں دکھائی دیتی. تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اس میں سے فرشتے بھی ہیں. اور فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، نور سے بنے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر ہم ان کو پکاریں گے اپنی ضرورت کے لیے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو اللہ کو پکارنا ہے. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو فرشتے ہماری کوئی مدد نہیں کرتے جب تک اللہ حکم نہ دے. جب تک اللہ حکم نہ دے، جب تک فرشتے کوئی مدد نہیں کرتے. جیسے جنگ بدر کے اندر کئی صحابہ شہید ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی ہے وہاں پر اور دوسرے بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں، لیکن کسی نے مدد کیا نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ کوئی کام نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، کچھ کیے فرشتوں نے؟ کچھ مدد نہیں کیے. جبکہ ایک حکم جب فرشتوں کا، جیسے جبرائیل علیہ السلام 1 سیکنڈ کے اندر پوری آگ کو ختم کر سکتے تھے. بارش کا فرشتہ بارش برسا دیتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا.
تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے کام کرتے ہیں. فرشتے کا نام مطلب فرشتے کا نام یعنی کئی نام، الگ الگ کام اور الگ الگ نام ہیں، اور سب سے بڑے جو فرشتے ہیں ان کا جبرائیل نام ہے. اور دوسرا ہمارا سوال تھا سیرت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کہ نبی کہاں پیدا ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے جو دنیا کا سینٹر ہے، اور سینٹر میں پیدا کرنے کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ چند حکمتیں سمجھ میں آتی ہے، جس میں سے کچھ حکمت میں نے آپ کو بتایا. جیسے نمبر 1 کہ وہ لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ برائی کے اندر ملوث تھے. تو سب سے زیادہ اگر برائی ختم ہو جائے گی تو دوسری کم برائیاں ختم ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج بھی تھا کہ جو سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، سب سے زیادہ انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، جو انسان کی شکل میں خطرناک، جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک. جانور اپنی اولاد کو نہیں مارتا، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے. بتایا کتنے خطرناک لوگ تھے. جانور بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ اپنی اولاد اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار ڈالتے تھے. کوئی حج اور عمرہ کرنے آتا تھا تو اس کو لوٹ لیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، بیچ دیتے تھے. مسجد کے اندر کوئی برائی کرتا ہے کیا؟ کبھی دیکھیں آپ نے؟ یہ مسجد کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کپڑے اتار کر کے اور طواف کرتے تھے، مرد اور عورت. کتنے خطرناک لوگ تھے کہ مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو ایسے خطرناک لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے. بتائیں ہم اپنے گھروں میں بت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بت؟ لیکن یہ اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ دیے، اور ایک دو نہیں 360 بت رکھ دیے. 300. تو ایسے خطرناک لوگوں کے بیچ میں جو اخلاقی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی، دین کے طور سے بھی اور دنیا کے طور سے بھی اتنے گرے ہوئے، اتنے خطرناک، ان کو سدھارنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. رسول اللہ نے ان کو سدھار دیا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کلام کی مدد سے. اللہ کے کلام جیسی نازل ہوا اور لوگوں کو سنانا شروع کیے، اور ان کی زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی. قرآن اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال. اللہ، یہ وہ کلام ہے کہ اس کو پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ایسے پتھر دل لوگ تھے، لیکن جب قرآن اترا ان کے پتھر ٹوٹ گئے اور چشمے جاری ہو گئے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ اوپر سے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. تو عمر فاروق اسی میں سے ایک پتھر تھے کہ جیسی ان کو قرآن سنائے اور ان کے اندر سے پانی ایسا نکلا کہ پوری دنیا کو سیراب کر دیا، پوری دنیا کو کی پیاس کو بچا دیا، اسلام کو طاقت دے دی. یہ کلام جب نازل ہوا تو پوری دنیا کے اندر سب سے خطرناک لوگ صحیح ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے پوری دنیا کو صحیح کیا. ایک مقصد یہ بتایا میں نے آپ کو. دوسرا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جہاں کچھ برائیاں تھیں تو کچھ اچھائی بھی تھی. جیسے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، جیسے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جیسے وہ دلیر لوگ تھے، بزدل لوگ نہیں تھے، مہمان نواز تھے. تو کچھ برائی تھی تو کچھ اچھائی بھی تھی، اور ایسی اچھائی تھی جو کمال کی اچھائی تھی. دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، بہت کمال کی چیز ہے. یہ دلیر لوگوں کے اندر ہوتی ہے. جھوٹ کون نہیں بولتا؟ جو دلیر ہوتا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتا. جو بزدل ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ڈرپوک، کمزور دل کا، یہ نڈر لوگ تھے. قبول کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. دھوکہ نہیں دیا رسول اللہ کو. مدینہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا. وہاں پہ بزدل لوگ تھے، اور وہ لوگ بولتے تھے ہم نے اسلام قبول کیا لیکن اندر سے نہیں کیے تھے. یہ بھی ایک بات تھی. اور کیا بات تھی؟ سچے لوگ تھے، ہے نا. اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات تھی کہ وہ دنیا کا سینٹر تھا. وہ سینٹر سے ساری طرف بات پہنچانا آسان تھا. اور کیا حکمت ہو سکتی ہے مکہ میں بھیجنے کی؟ ایک حکمت یہ بھی کہ وہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اس دعا نے محمد رسول اللہ کو بلایا. ابراہیم نے کیا دعا کیے تھے بتائیں؟ کتنے سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ کہ اللہ میری اولاد میں ایسا نبی بھیج کہ جو لوگوں کو قرآن سنائے، ان کو ان کی اصلاح کرے،
ان کو برائی سے دور کرے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس سرزمین پر ایسا نبی بھیج جو میرے وطن سے ہو، میری اولادوں میں سے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کئی 100 سال بعد ابراہیم کی دعا قبول کی، اور انہی کی اولادوں میں سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر ان کی بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ایسے کر کے 14 یا 15 پیڑھیوں کے بعد سیدنا ابن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تذکرہ کریں گے۔ تو نبی کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ اچھا، مکہ دنیا کا سب سے پیارا شہر ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے جب ارتھ کو بنایا تو مکہ سے ہی شروع کیا۔ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا، اور خانہ کعبہ کے جسٹ اوپر نورانی کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ، پھر اس کے اوپر پھر فرشتوں کا کعبہ، پھر فرشتوں 7 آسمان اور 7 میں فرشتوں کے کعبے بھی اسی سینٹر پہ ہے، اور اللہ کا عرش ہے، پھر اور اللہ کا عرش کے اوپر مستوی ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ تو بتائیے رہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے مکہ میں، اور قرآن بھی مکہ میں آیا اور مدینہ میں آیا، اس لیے دنیا کے سب سے پیارے شہر ہیں مکہ اور مدینہ، اور تیسرا یروشلم، لیکن سب سے پیارا شہر جو ہے وہ مکہ ہے۔ اور یہ سب سے پیارا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پہ قرآن نازل ہوا، سب سے افضل شہر بن گیا یہ۔ مکہ میں بھی نازل ہوا اور مدینہ میں۔ کس کے اوپر نازل ہوا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے اوپر نازل ہوا۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو کوشچن میں آئے گا فرشتوں کے تعلق سے، وحی کے تعلق سے، اور نبی مکرم کے مکہ میں مبعوث ہونے کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین، اسے آپ کو یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمے کے ساتھ میں اگلے ہفتے سبھی بچوں سے سنوں گا ترجمے کے ساتھ۔ اور اسے کب پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور صبح اور شام 3 بار پڑھنا ہے، عصر اور فجر کے بعد۔ اور اسی طریقے سے جب ہماری طبیعت خراب لگے تو اسے پڑھ کر کے ہاتھ میں اتکارنا ہے، پھونکنا ہے، اور پورے جسم میں پھیرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہمیں ایسا لگے کہ ہم سستی میں ہیں، نظر لگ گئی ہے، تو نظر لگ گئی تو فوراً سورہ فلق اور ناس پڑھ کر کے دم کر دینا ہے اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کلاس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ امام الانبیاء بولے تو کون؟ امام الانبیاء، اماموں کے امام، انبیاؤں کے امام۔ جیسے ہمارے امام ہوتے ہیں نا مسجد میں، تو اماموں کے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے بھی امام کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی جو پیروی کرتا ہے پھر وہ بھی ہمارا امام ہوتا ہے۔ چلیے عبد الرحمن آپ بتائیں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اگر ہم فرشتوں سے مدد مانگے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شریعت صرف نبی کے اوپر آتی ہے، اور جبریل علیہ السلام آدمی کے شکل میں نبی سے بات کرتے تھے، اور ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، اور نیکی کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور برا کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور سر، نبی کا فالوور بننے کے لیے بلانے والا بننا ہوگا، اور بلانے والا بننے کے لیے علم، عمل اور اخلاص اور صبر ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سمیرہ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم سر، آج کی السلام۔ کلاس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اگر ہم فرشتوں سے مدد مانگے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے تھے، اور وہ فرشتوں کے لیڈر تھے، اور وہ انسان کی شکل میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو قرآن کے بارے میں بتاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر کے وہ صحابہ کو بتاتے تھے. صحابہ اسے یا تو یاد کر لیتے تھے یا تو لکھ لیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور وہ دنیا کے بیچ میں پیدا ہوئے. اس سے صحابہ کو ان کے پاس آنے یا پھر جانے میں آسانی ہوتی تھی. اور اللہ کے حکم کے بنا فرشتے کچھ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حماد سید. حماد سید، ماشاء اللہ. اللہ رب العزت آپ کو خوب علم عطا فرمائے، خوب عمل کی توفیق دے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں تک بھی دین پہنچائے. اللہ آپ سے خوش ہو جائے، آمین یا رب العالمین. ان کے بعد کون ہے؟ عریشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے بیٹا. جی آج میں نے یہ سیکھا کہ ہم لوگوں کو فرشتے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ مکہ والوں نے بھی یہی غلطی کی تھی کہ وہ اللہ کے جو بھی اپنی طرف سے جو بھی کچھ پیغام پہنچا رہے تھے وہ بت بنا کے پہنچا رہے تھے. یہی غلطی ہم لوگ کو نہیں کرنا ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کو کافی گناہ پڑا تھا، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی وہاں پہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ لوگ سدھر سکے. تو ہم لوگ کو بھی یہ نہیں کرنا کہ تاغا نہیں پہننا، کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ بچے رہیں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. اور جو بھی تکلیف ہو وہ اللہ سے ہی پہلے بتانا، پھر ہم نے ممی پاپا سے کہنا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، پھر انشاءاللہ وہ تکلیف ضرور ہم لوگ کو دور ہوگی. ماشاء اللہ. کیا نام بیٹا آپ کا؟ جی سدرا ہے میرا نام. سدرا نام. کہاں سے ہیں آپ بیٹا؟ لکھنؤ سے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ وہی سدرا ہے، اس کے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا. ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے. عادیہ. سر السلام علیکم. سر آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ وحی کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی قسم ہے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی علم دے کر جاتے تھے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھتا تھا. یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. تیسری قسم ہے دل میں وہ بات بس جاتی تھی اور تکرار ہونے لگتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی ہے. اور چوتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے. اور آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایمان میں اسلام بھی شامل ہے. ایمان کے ساتھ لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے. مسجد جمعہ ہندوستان کی پہلی مسجد کیرل کی طرف ہے. ہندوستان میں 14 صحابہ لگ بھگ آئے ہیں. وحی کی حفاظت 2 طریقے سے صحابہ نے کری ہے، پہلا لکھ کر اور دوسرا یاد کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے لیے مکہ کو کیوں چوز کیا گیا؟ تو اس کی کچھ یہ پوائنٹ ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کو نہیں پتا، پر کچھ یہ پوائنٹس ہیں. وہاں کے لوگ میں اچھائی بھی تھی اور برائی بھی تھی. وہاں کے لوگ مہمان نواز تھے، یہ ان کی اچھائی تھی. دھوکے باز نہیں تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، یہ بھی ان کی اچھائی تھی. اور وہاں کے لوگ سب سے زیادہ برائی وہیں کے لوگوں میں تھی. تو یہ مکہ اس لیے چوز کیا گیا کیونکہ جب سب سے زیادہ لوگ کی برائی ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ مل کر چھوٹی برائیوں کو ختم کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہ بھی تھا کہ سینٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ورلڈ کے سینٹر میں یعنی بیچوں بیچ میں مکہ ہے تو وہاں پر بھیجا گیا. اس لیے کیونکہ اگر ہم ایک کونے میں ہوں گے تو دوسرے کونے میں جانا بہت مشکل ہوگا اور تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اگر بیچ میں ہوں گے تو چاروں طرف جانا آسان رہے گا. اور ہم لوگ کو سب سے بہترین امت بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ ایک طریقے سے ہماری آزمائش بھی ہے کہ فرشتوں کو بنا دیکھے، روح کو بنا دیکھے، ہوا آکسیجن کو بنا دیکھے، یہ سب چیزیں بنا دیکھے ہیں پر ہم لوگ کو دکھتی نہیں ہے. ایسے ہی ہم لوگ کو فرشتوں پر ایمان لانا ہے. وہ ہم لوگوں کو دکھتے نہیں ہیں پر ان پر ایمان لانا ضروری ہے.
کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان سے مدد مانگنے لگتے ہیں. یہ شرک ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے. خالق سے ہی ہمیں مدد مانگنی ہے، یعنی اللہ سے. مکہ کے لوگ سچے تھے اور جھوٹے نہیں، بزدل نہیں تھے، طاقتور تھے. یہ بھی ہم نے آج کی کلاس میں سیکھا. اور قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جس شہر میں نازل ہوئی یعنی مکہ اور مدینہ، وہ 2 شہر سب سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے. اور جس نبی پر نازل ہوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اماموں کے سردار، نبیوں کے سردار ہو گئے. اور جس امت پر نازل ہوئی وہ امت بھی امتوں کی سردار ہو گئی. اس طرح سے جو قرآن سے جڑتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی قرآن سے جڑنا چاہیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. کون ہیں آپ؟ سر سید ہادیہ. سید ہادیہ. ہادیہ. یس سر. کہاں سے ہیں؟ سر لکھنؤ سے. چلیے، آج کی کلاس میں آپ فرسٹ ہیں. آپ کا کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ سر 6 میں. ماشاء اللہ، 6 میں آپ کا کافی اچھا ذہن ہے. اللہ رب العزت آپ سے خوب دین کا کام لے. اللہ رب العزت ہم سے بہت زیادہ عالم، بہت بڑا عالم بنایا آپ کو، ہے نا. اسحاق سر سے بھی بہت بڑا عالم بنایا اللہ. آپ سے میرے سے بہت کئی گنا زیادہ کام ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا، آپ ہیں پچھلے بار کے فرسٹ. جی سر جو آپ نے وحی کی حفاظت والی بات بتائی وہ تھوڑی سمجھ نہیں آئی. وحی کی حفاظت کہ یہ آخری قیامت تک کیسے اس کی حفاظت کی جائے گی. تو وحی کی حفاظت کے لیے 2 طریقے اپنائے گئے. ایک یاد کرنا اور دوسرا اسے لکھنا. یاد کرنا اور اسے لکھنا، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، ابھی آپ لوگوں سے جدا ہونے کا دل تو نہیں ہو رہا ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کی باتیں، لیکن ابھی ہم طرح کے سفر میں ہیں تو اجازت ہم چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے السلام علیکم سر. آپ کے فیڈ بیک اور دیے جائیں گے، ہے نا. السلام آج کی مصروفیت ہے تو معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ السلام سے علیکم سر. جی وعلیکم السلام.